अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल काफिरून मक्किया को हिफ्स करेंगे। इस सूरा में 6 आयात हैं और एक रुकू है। This lesson is brought to you by eQuranAcademy.com. If you want to learn Quran online at home with live Quran classes for kids and adults from qualified Quran teachers, visit now eQuranAcademy.com and sign up for 3 days trial classes. اور شروع کرنے سے پہلے میں کوئی 3-4 امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بغیر آپ حفظ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، جب آپ حفظ کریں تو آپ اپنی 3 چیزوں کو یوز کریں، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو، کیونکہ جب آپ زبان سے اونچی آواز میں پڑھیں گے تو آپ پروننسیشن کو امپروو کریں گے۔ جب آپ اپنے کانوں سے سنیں گے تو آپ کی آواز محفوظ ہوگی آپ کے برین میں، جو آپ کو ہیلپ کرے گی فیوچر میں بغیر دیکھے پڑھنے میں۔ اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یعنی زبان، کان اور آنکھوں سے دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کو حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی امیجز ہمارے ذہن میں سیو ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم بغیر دیکھے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک نظر آتا ہے۔ حافظ کیوں بغیر کتاب کے پڑھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ حافظ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، بغیر قرآن پاک کے اس کو نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے حفظ کرتے ہوتے اس نے قرآن پاک کو دیکھا ہوتا ہے اور وہ امیجز اس کے ذہن میں سیو ہوتے ہیں، تو اس لیے جب وہ قرآن کے بغیر بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے یاد نہیں کیا، آنکھوں سے آپ نے ہیلپ نہیں لی، ایسے ہی آپ نے یاد کر لیا، تو کچا پکا یاد تو ہو جائے گا، بٹ آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی فیوچر میں۔ تو جب بھی قرآن پاک کو یاد کریں اس کو دیکھ کے کریں۔ ٹھیک ہے، دیکھنے کے بعد آپ زبانی بھی پڑھ کے ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو، زبانی بھی پڑھیں، بٹ دیکھنا ضروری ہے شروع میں۔ اور اس کے ساتھ قرآن پاک کا جو نیو سبق ہوتا ہے اس کو 2 ٹرمز میں 2 دفعہ یاد کریں، اور ان 2 دفعہ یاد کرنے میں ایک رات کی نیند ضروری ہے۔ جیسے آج شام کو آپ نے یاد کیا، جتنا یاد ہوتا ہے آپ کر لیں، کیونکہ حفظ کو اتنا اچھا یاد کرنا ضروری ہے کہ ایک وقت میں انسان کے پاس شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی انسان کے پاس کہ وہ ایک وقت میں یاد کر سکے بہت اچھا مضبوط لیسن ایک وقت میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے 2 دفعہ کیا جاتا ہے۔ لیٹ سے کہ آپ میکسیمم 100% یاد کر لیں گے نا، بٹ ہمیں 200% ریکوائر ہے، تو آپ نے 100% کر لیا رات کو سونے سے پہلے، مغرب کے بعد کر لیا، اس کے بعد رات کو جب آپ سوئیں گے تو آپ کا ذہن دوبارہ سے ریفریش ہو جائے گا۔ اگلے دن آپ دوبارہ یاد کریں گے، پھر اتنی محنت دوبارہ کریں گے تو 200% محنت ہو جائے گی، اور اس وقت پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا سبق اچھا یاد ہو گیا۔ آپ کو لگے گا کہ آپ کو یاد ہو گیا ہے، لیکن ایکچولی وہ ٹیمپریریلی یاد ہوتا ہے۔ آپ کو 2 دفعہ یاد کرنا پڑے گا، اور دونوں دفعہ یاد کرنے میں ایک نیند کا ہونا ضروری ہے۔ اور جو آپ کی پچھلی پریویس لیسنز ہیں، جو پچھلی سورہ آپ نے حفظ کی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے، اور جب آپ ریپیٹ کریں گے اگر اس میں غلطی آ جائے تو اس کو دوبارہ یاد کریں، اس کو دوبارہ 5-6 دفعہ آپ ریپیٹ کریں، اور یہ عمل ایٹ لیسٹ آپ 1 مہینے تک جاری رکھیں۔ اس کے بعد آپ کا کم از کم اتنا یاد ہو جائے گا کہ اگر آپ نے 5-6 دن نہیں بھی پڑھا تو آپ کو یاد رہے گا، پھر آپ کو ویکلی کے اس کو لے کے جا سکتے ہیں، بٹ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک سپارہ ختم ہونے تک پریویس لیسنز کو ایوری ڈے ریپیٹ کرنا ہے، ادروائز آپ بھول جائیں گے۔ اور اگر آپ نے جو باتیں میں بتا رہا ہوں اس میں سے اگر آپ نے ایک نقطہ بھی اگنور کیا تو آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا اور آپ کو پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ قرآن پاک کو ہمیشہ بغیر غلطی کے یاد کریں۔ اب ظاہر ہے غلطی کے ساتھ کون کرتا ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اپنی طرف سے صحیح کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے غلط یاد کر لیا تو آپ کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ اتنا پکا ہو جائے گا، غلط یاد کیا ہوا سبق اتنا مضبوط ہو جائے گا حفظ ہونے کے بعد کہ آپ چاہیں گے بھی تو آپ بلا نہیں سکیں گے۔ تو اس لیے آپ کو اس کو بلانے کے لیے 100 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، پھر بہتر ہے کہ آپ صحیح یاد کریں۔ غلطی کے ساتھ یاد کیا ہوا قرآن پاک جو حفظ ہو جاتا ہے، اس کی غلطی 15-15 سال ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہی قسم کے قرآن پاک سے یاد کریں، جیسے 15 لائن کا قرآن ہوتا ہے، 20 لائنز والا قرآن پاک ہوتا ہے، چونکہ آپ کے ذہن میں امیجز بن رہے ہوتے ہیں، نقشے بن رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کے۔ جیسے یہ میرے آپ کے سامنے لیسن اوپن ہے، تو اس کی 3rd جو لائن ہے وہ کل سے شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی 4th لائن ولا سے شروع ہو رہی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ میپ بن رہے ہیں۔ تو جب یہ آپ کسی ڈفرینٹ قرآن سے کریں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے نا، تو پھر وہ آپ کنفیوز ہوں گے اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ اگر آپ اس والے قرآن پاک سے جو میں ڈسپلے کر رہا ہوں، آپ اگر اس سے حفظ کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اسی کو یوز کرنا ہے،
اور یہ اسکرپٹ ہماری ویب سائٹ eQuranacademy.com پہ پڑھا ہوا ہے اور آپ اینی ٹائم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے. ہماری بات تھوڑا لمبی ہو گئی تو سبق شروع کرتے ہیں. اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے اوپر آپ نے 100% عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین میں وسل ساؤنڈ ہے، اس کو اگنور نہیں کریں گے. اور ہا کی آواز کو کلیئر پڑھیں گے، اس ہا کو بھی کلیئر پڑھیں گے. جو بھی پاسبل مسٹیکس ہو سکتی ہیں، تقریباً 95% یہی مسٹیکس ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں بٹ موسٹلی یہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. قل یا ایہا الکافرون. قل، قاف دو قسم کا ہوتا ہے، چھوٹا قاف جس کے اوپر نقطے نہیں ہوتے اور بڑا قاف جس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا قاف ہے، اس کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ قاف کے اندر صفت استعلا پائی جاتی ہے. استعلا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حرف کو موٹا کرنا. اس صفت موٹا کرنے کو کسی بھی حرف کو استعلا کہتے ہیں. تو اس میں صفت استعلا پائی جاتی ہے. تو قاف کو ہم موٹی آواز میں پڑھیں گے. قل یا ایہا الکافرون. یا کے اوپر مد ہے، اس کو اڑائی الف لمبا کریں گے. اڑائی ایک الف کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک الف لمبا کرنے کا کہ جتنی دیر ہاتھ کو کھولنے میں لگتی ہے، جیسے با، تا، سا، یہ 1 الف لینتھ ہے. بٹ اس کو ہم نے اڑائی الف تک کرنا ہے. قل یا ایہا الکافرون. اوکے، اس ہا کو سینے سے ادا کریں گے، ہا. اور اس کاف کو باریک پڑھیں گے چونکہ یہ بڑا کاف نہیں ہے، یہاں پہ نقطے والا کاف نہیں ہے. اس کو باریک پڑھیں گے. را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را پہ پیش ہے. اور جب ہم وقف کریں گے تو نون کی زبر نہیں پڑھی جائے گی، نون بغیر زبر کے یعنی ساکن پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ پاسبل مسٹیکس آپ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان کو فوکس کریں اور آپ اس کو ہم زبانی یاد کرتے ہیں. قل یا ایہا الکافرون. قل یا ایہا الکافرون. قل یا ایہا الکافرون. میرے پیچھے آپ پڑھیے. قل یا ایہا الکافرون. پلیز ریڈ آفٹر می. اوکے. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ آیت آپ کو پرفیکٹلی یاد ہو گئی ہے زبانی، اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے تو ہم نیکسٹ لائن شروع کریں گے. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں یاد ہوئی تو پلیز آپ اس ویڈیو کو پیچھے کریں اور اس کو اس وقت تک سنتے رہیں جب تک آپ کو فیل نہیں ہو جائے کہ یہ یاد ہو گئی ہے. لا اعبد ما تعبدون. اس آیت میں جو پاسبل مسٹیک ہو سکتی ہے میں بتا دیتا ہوں. لام پہ یہ مد ہے، اس کو اڑائی الف تک لمبا کریں گے. اور یہ الف ہے، الف کی اور عین کی آواز 95% لوگ مکس کر دیتے ہیں. الف کی آواز ہے آ اور عین کی آواز ہے آ. تو الف اور عین کو ان کی آوازیں بہت ملتی ہیں، لوگ مکس کرتے ہیں بٹ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے صاف کر کے پڑھنا ہے. آ پہلے ہے آ، الف کی آواز ہے، یہ حمزہ ہوتا ہے ایکچولی بٹ یہ الف کی شیپ میں ہے تو ہم اس کو الف بولتے ہیں. ایکچولی یہ حمزہ ہوتا ہے، جس الف پہ بھی زبر زیر پیش ہو وہ حمزہ ہوتا ہے. اب حمزہ کی آواز ہے آ اور عین کی آواز ہے آ. ان دونوں کی آواز کو ہم نے علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا ہے. اور عین پہ ویسے بھی جزم ہے تو یہاں پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں 95% لوگ. پہلے میں سلو موشن میں پڑھتا ہوں. پہلے ہے آ آ آ، اس کے بعد ہے آ، عین کی آواز آ آ آ. لا اعبد ما. اس کے بعد پیش کو لمبا نہیں کرتے، پیش والے حرف کو. یہاں پہ پھر عین کو پرناؤنس کرنا ہے تھروٹ سے تا. اس کے بعد نون کو ساکن پڑھنا ہے اگر ہم وقف کریں گے. لا اعبد ما تعبدون. ماں کو لمبا کریں گے چونکہ زبر کے بعد الف ہے.
جب زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے تو زبر والا حرف لمبا پڑا جاتا ہے. اب یہ میم کے بعد الف لانگ واول آ گیا ہے نا، تو اب میم کو لمبا کریں گے. چلیے آپ ریپیٹ کریں میرے پیچھے. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون. Please read after me. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. اوکے، اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ یہ آیت میمورائز ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم پچھلی آیت کو ساتھ ملائیں گے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ابھی یاد نہیں ہوئی تو پلیز کنٹینیو ٹو لسن اگین اینڈ اگین. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. آپ اس کو 3 4 5 دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کو پراپر میمورائز ہو گئی ہیں 2 آیات تو پھر آپ تیسری شروع کریں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. اچھا، یہ الف کے اوپر مد ہے، 2.5 سے 3 الف کریں گے. نون کے اوپر غنہ کریں گے. جب بھی نون ساکن کے اوپر جزم آ جائے تو نون پہ غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں سے آواز نکالیں گے اور ایک الف کے برابر یعنی اتنی دیر تک رکیں گے نون پہ. اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہ ہو، 6 حروف ہلکی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. لکھ لیں کہیں پہ، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا. میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا. یہ 6 حروف ہلکی ہیں. اگر یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں تو غنہ نہیں کریں گے، ادروائز غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ غنہ نہیں چھوڑنا آپ نے. عین کو پراپر مخرج سے پروناؤنس کرنا ہے آپ نے، گلے سے، تھروٹ سے. اگر آپ کو پروننسیشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ بڑے ڈیٹیلز اور ایکسٹرا ڈیٹیلز میں بلکہ ہم نے لیسن اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے جا کے پروننسیشن کے لیسن بھی سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ماں کے اوپر مد ہے اور اگین حمزہ اور عین اکٹھے آ گئے ہیں. یو ہیو ٹو بی کیئرفل کیونکہ الف اور حمزہ کی آواز کافی ملتی جلتی ہے، ایک دوسرے سے میچ کرتی ہے، تو اس کو ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے کلیئر پڑھنا ہے. حمزہ کی آواز علیحدہ سے نکالنی ہے، عین کی علیحدہ سے. ٹھیک ہے، تو چلیں یاد کرتے ہیں. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. پلیز ریڈ آفٹر می. جب میں پڑھ لوں گا تو میں پاز لوں گا آپ کے لیے، اس دوران، اس وقفہ کے دوران آپ نے پڑھنا ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. پلیز کلیئر پڑھنا ہے یہاں پہ. پہلے الف ہے آ، پھر عین ہے عین. اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا انتم عابدون ما اعبد. اچھا، میں نے حروف ہلکی آپ کو دکھائے تھے، وہ ہم اسکرین پہ ڈسپلے بھی کر دیں گے. ولا انتم عابدون ما اعبد. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آیت آپ کو یاد ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ہم اب دوبارہ پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے.
اگر نہیں یاد ہوئی تو پلیز آپ اس کو سنتے رہیں بار بار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. 3-4 دفعہ آپ ریپیٹ کریں اس کو بار بار. پاس کریں آپ اس ویڈیو کو اور اس کو بار بار ریپیٹ کریں یا خود سے 3-4 دفعہ ریپیٹ کر لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 3 آیات یاد ہو گئی ہیں تو پھر آپ چوتھی شروع کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کریں گے. اس آیت میں جو پاسبل مسٹیکس ہیں ایک تو آپ یہ مت چھوڑ سکتے ہیں، یہ مت نہیں چھوڑنی. دوسرا یہ انا لکھا ہوا ہے تو یاد رکھیں جبھی بھی قرآن پاک میں انا آئے گا تو انا کا الف نہیں پڑھا جائے گا. پورے قرآن میں یہ رول ہے. حالانکہ یہ الف لکھا ہوا ہے، جو حرف لکھا جاتا ہے اس کو 100% پڑھا جاتا ہے، لیکن کچھ حروف ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے. جیسے انا جہاں بھی آئے گا، انا جہاں بھی آئے گا تو اس کو انا پڑھیں گے. یاد رکھیں اس کو انا نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا. الف کیوں لکھا ہوا ہے؟ اسکرپٹ کا حصہ ہے اور قرآن پاک کے اسکرپٹ کے کسی حرف کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے. ہم نکال نہیں سکتے ورنہ تو جو مرضی چاہے قرآن کو تبدیل کر دے. تو کوئی حرف پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا. بٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے انا کا مطلب میں ہوتا ہے. پورے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی انا آئے گا اس کو انا پڑھیں گے، اس کا الف نہیں پڑھیں گے. تو یہ مسٹیک ہو سکتی ہے. عین کو کلیئر پڑھیں گے. دم میم کے اوپر شد ہے، میم کے اوپر غنہ کریں گے یعنی ایک الف کے برابر ٹھہریں گے. عین کو کلیئر پڑھیں گے. دال کا ادغام ہوگا، دال نہیں پڑھی جائے گی، با ڈائریکٹ تا میں ملے گی. یہ بعد میں کسی لیسن میں آپ کو بتاؤں گا دال کو کیوں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو شد والے حرف سے پہلے اگر جزم والا حرف آ جائے نا تو جزم والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس سے پچھلے والا حرف شد والے حرف میں مل جاتا ہے تو با کو تا میں ملائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل مسٹیکس ہو سکتی ہیں. چلیں اب ہم حفظ کرتے ہیں اور میں وقفہ دوں گا درمیان میں، اس درمیان آپ پڑھیں گے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. اوکے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 4 نمبر آیت آپ کو یاد ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو مزید یاد کریں، اس کو مزید سنیں، اور اگر یاد ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے. اب ہم پیچھے سے ریپیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم اوکے آپ ویسے اپنی ویڈیو کو پاز کریں اور 3 4 دفعہ 5 دفعہ خود سے ریپیٹ کریں پھر اگلی آیت پہ جائیں اوکے اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں 5 نمبر آیت کو اس کے اندر جو پاسبل مسٹیک ہو سکتی ہیں آپ الف پہ مت چھوڑ سکتے ہیں نون پہ غنہ چھوڑ سکتے ہیں عین کو آپ شاید اس کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر پائیں اس کو غور کریں الف پہ مد ہوگی الف اور حمزہ اکٹھا آ جائے تو بہت کیئرفلی ریڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی آواز ملتی جلتی ہیں 90% یا 95% لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں اس آواز کو اور دال پہ کلکلا کریں گے جب دال ساکن پڑی جائے گی اس پہ کلکلا ہوگا میں پیچھے نہیں بتا سکا یاد رکھیں دال پہ کلکلا ہوگا تو یہ 5 6 پاسبل مسٹیکس آپ کر سکتے ہیں چلیے اب آپ میرے جو میں وقفہ لوں گا مجھے پہلے سنیں غور سے سننے کے بعد پھر میں وقفہ دوں گا اس میں آپ پڑھیں گے ولا أنتم عابدون ما أعبد 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 اوکے اگر آپ کو یاد ہو گیا تو ٹھیک ہے ہم پیچھے سے ریپیٹ کرتے ہیں ادروائز آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد چلیے 5 نمبر آیت یاد کرتے ہیں اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں پہ مسٹیک ہے آپ اگلی آیت یاد نہیں کیجیے بار بار اس کو چھٹی آیت یاد کرنے کی ضرورت نہیں بار بار ریپیٹ کریں پیچھے سے پاز کریں ویڈیو کو خود سے بار بار ریپیٹ کریں اگر یاد ہوگی تو ٹھیک ہے نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں اس میں پاسبل مسٹیک کیا ہو سکتی ہے لکم دینکم والی دین واو کو جب پڑھتے ہیں تو ہونٹ کو گول کرتے ہیں واو وا نہیں پڑھتے وا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے والی دین اور یہ کاف چھوٹا پڑھیں گے لکم دینکم میم پہ
آواز بند کریں گے اور دین کے اوپر اگر ہم رکیں گے تو نون کی زیر نہیں پڑھیں گے، دین پڑھیں گے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. میرے پیچھے پڑھیں آپ. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. جب میں پاس لے رہا ہوں تو اس میں آپ پڑھیں گے اس وقفہ میں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. اوکے، اگر آپ کو یاد ہوگی تو ٹھیک ہے، آپ ہم پیچھے سے ریپیٹ کرتے ہیں 5 ٹائم پوری سورہ کو. میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے اور اس کے بعد آپ خود سے ریپیٹ کریں گے. اور اگر یہ یاد نہیں ہوئی تو اس کو آپ اسٹل کرتے رہیں آپ. ٹھیک ہے، پاز کریں ویڈیو کو اور اس کو بار بار ریپیٹ کریں. چلیں ہم پوری سورہ کو دوبارہ پڑھیں گے 5 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. دال پہ کلکلا ہے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. دال پہ کلکلا ہے. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. دال پہ کلکلا ہے. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد. دال پہ کلکلا ہے. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. دال پہ کلکلا ہے. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 5 دفعہ ریپیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے خود سے ویڈیو کو پاس کر کے 5 دفعہ پڑھنا ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. اور جو پچھلی پریویس سورہ ہے اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.